سامعین، سوال یہی ہے کہ کون ہیں یہ شیطان اور ان کے عزائم کیا ہیں؟ میرے قلم سے ایک نیا مضمون لے کر شین نوشین حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، علامہ اقبال کے دیوان میں ہمیں ابلیس کی مجلس شورا کا ذکر ملتا ہے، جو ثابت کرتا ہے کہ ابلیس بعرف عام شیطان بمائے اپنے چیلوں کے سیاست کی بساط پر بھی موجود ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جب ہر جگہ شیطان کی دسترس ہے تو سیاست تو پھر اس کا من پسند شعبہ ہے۔ ہر دور میں شیطان نے صادق اور امین سیاستدانوں کی راہ میں کبھی ٹانگ اڑائی تو کبھی روڑا اٹکایا، قدم قدم پر بہکایا، عوام کو ورغلایا، کبھی منافق پیدا کیے تو کبھی غدار پیدا کیے، یوں اپنے چیلوں میں اضافہ کرتا رہا۔ اس کے چیلے ہر مقام پر، ہر موقع پر موجود ہوتے ہیں اور مہارت سے اپنا کام انجام دیتے ہیں۔ دیوار پر شہد لگانا اور آگ لگا کر تماشا دیکھنا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ آج بھی شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ سرگرم عمل ہے۔ کئی دہائیوں کے بعد پاکستان کی سیاست سے بے دخلی اسے بے چین کیے ہوئے ہے۔ وہ کباب سیخ کی مانند ہر کروٹ پر بے چین و مضطرب ہے، شدید تکلیف میں ہے اور اپنے چیلوں پر سیخ پا بھی ہے۔ سامعین، شیطانوں نے اپنا اتحاد بنا لیا ہے۔ جماعت کا نام پدم ہے، پے دال میم کہلاتی ہے۔ پے سے پلید، دال سے دماغ، میم سے مجموعہ، یعنی پلید دماغوں کا مجموعہ۔ وہ مجلس شورا کا انعقاد کر کے اپنی مشیران سے گفتگو میں مصروف ہیں، تجاویز دے اور لے رہے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ابلیس کی مجلس شورا میں جن شیطان مشیران کا ذکر کیا تھا وہ 5 مشیران تھے جو شیطان کے ساتھی تھے، اور ان کی سربراہی بڑا شیطان خود کر رہا تھا۔ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا، شیطان کے ساتھیوں میں بھی اضافہ ہوا۔ آج کی مجلس شورا میں 11 شیطان مشیران ہیں، البتہ سربراہی اب بھی بڑا شیطان ہی کر رہا ہے، بس اس نے پگڑی پہننی شروع کر دی ہے اور اس کے پیٹ کا گھیرا مزید وسیع ہو گیا ہے۔ تھوڑا ہی زمین سے اوپر ہے، زیادہ تر وہ زمین کے اندر ہے۔ ہوس اقتدار اور ہوس زر عروج پر ہے، نیت سیر نہیں ہوتی، ہر وقت حل من مزید کی مالا جپتا رہتا ہے۔ اس کی پیدائش کے بعد اکثر یہ سنا گیا کہ ولی کے گھر میں شیطان پیدا ہوا ہے۔ کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب اس نے پرپرزے نکالنے شروع کیے تو اس کے والد نے ایک چھڑی اپنے ہاتھ میں تھام لی۔ جہاں اس کی موجودگی محسوس کرتے، چھڑی پر لاحول پڑھ کر اس پر چھڑی کا وار کرتے تو وہ سر پر پیر رکھ کر بھاگتا تھا۔ والد کے انتقال کے بعد اس کے حوصلے بلند ہوئے اور اس کے چیلوں نے اس کو مستحکم کیا۔ وہ اعلیٰ شیطانی دماغ کا حامل ہے اور سازشی نظریات پر یقین رکھتا ہے۔ نام رحمان کا، کام شیطان کا، یہ محاورہ اسی کی وجہ سے مشہور ہوا۔ ہنستا ہے تو چہرہ مزید مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس کے چیلے آنکھوں پر پٹی باندھے، اپنی دم ٹانگوں میں دبائے اس کے احکامات کے منتظر رہتے ہیں۔ چیلوں کو عقل سے بے دخل کیا گیا ہے، یہ صرف اطاعت کے لیے ہیں۔ فرشتے بھی صرف اطاعت ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو فرشتوں کا ہم پلہ سمجھتے ہیں، لیکن چہ نسبت خاک را بعالم پاک۔ جتنا جلدی چیلے اس بات کو سمجھ لیں گے، اپنی عاقبت بچا لیں گے۔ سامعین، شیطان کی مجلس شورا کے مرکزی مشیران 11 ہی ہیں۔ ان میں ایک مؤنث مومو بھی ہے، جو ظاہری طور پر حسن کے کیل کانٹوں سے لیس ہے، لیکن اس کا باطن خباثت سے بھرا ہے، یہ اقتدار کی بھوکی ہے۔ حسینہ واجد بنگالن اس کی آئیڈیل ہے۔ مومو جھوٹ مہارت اور بے شرمی سے بولتی ہے۔ کن ذہنی اسے والد سے ورثے میں ملی ہے۔ مسکراہٹ میں بلا کی مکاری ہے۔ سر تاپا تغافر کا شکار ہے۔ دولت کے نشے میں چور رہتی ہے۔ ایڑی سے لے کر اپنی چوٹی تک امارت کا اشتہار ہے، لیکن بات غریبوں کے حقوق کی کرتی ہے۔ اس کی اس منافقت پر شیطان بہت خوش ہیں۔ ان مشیران میں ایک سلیکٹڈ بھی ہے، جو دوسروں کے لیے سلیکٹڈ کا راگ الاپتے وقت اپنے گریبان میں جھانکنا بھول جاتے ہیں۔ اگر یہ کم از کم اپنی پارٹی کی تاریخی پڑھ لیں تو انہیں معلوم ہو کہ ان کی اپنی پارٹی کی پوری تاریخ سلیکشن سے بھری ہوئی ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ان کے نانا حضور کو لاڑکانہ سے فیلڈ مارشل ایوب خان نے
سلیکٹ کر کے اپنی کابینہ کا وزیر بنایا تھا۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس احسان کے بدلے نانا حضور ایوب خان صاحب کو ڈیڈی ڈیڈی کہا کرتے تھے۔ تاریخ مزید بتاتی ہے کہ ان کے نانا حضور ہوا سے اقتدار کے غلبے میں آ کر ہم ادھر اور تم ادھر کا نعرہ لگا کر ملک کو دو لخت کرنے کے بھی گناہ گار ہوئے، لیکن نہ وہ کبھی اس بات پر شرمندہ ہوئے نہ ان کی نسل شرمندہ ہوئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد نئے الیکشن کروائے جاتے، لیکن جنرل یحییٰ خان کی مہربانی سے نانا حضور پاکستان کے پہلے سلیکٹڈ صدر بنے، اور یحییٰ خان ہی کی نظر عنایت سے دنیا کی تاریخ کے سب سے پہلے سلیکٹڈ سویلین چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بنائے گئے۔ خوب یہ قسمت دیکھیے کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں امریکہ کے اشارے پر والدہ محترمہ کو بھی NRO دے کر سلیکٹ کیا گیا۔ والدہ کے بعد ایک وصیت کے ذریعے خود یہ صاحبزادے پارٹی کے تاحیات چیئرمین سلیکٹ ہوئے، اور اسی وصیت ہی نے ابا حضور کو پارٹی کا تاحیات ڈپٹی چیئرمین سلیکٹ کیا۔ پھر کس برتے پر یہ کہتے ہیں کہ میری رگوں میں سلیکٹ ہونے والا خون نہیں، ان کا خون، ان کی ہڈی بوٹی چمڑی، ان کے نانا اماں ابا سب سلیکشن کی پیداوار ہیں۔ سامعین، یہ سیاست بھی نانا کے نام پر کرتے ہیں، یہ اپنے نام میں اولیت باپ کے بجائے نانا کو دیتے ہیں۔ اس کی وجہ باپ کے کرتوتوں سے مکمل آگاہی بھی ہو سکتی ہے۔ اپنے آبا کی سیاست کا واسطہ دے کر ووٹ حاصل کرتے ہیں، یہ خود سیاسی شعور نہیں رکھتے، یہ ابھی تک ابا کی انگلی پکڑ کر چلتے ہیں۔ ان کے لیے ہی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ وہ تو آبا تھے تمہارے مگر تم کیا ہو، جس کا جواب ان کے پاس آئیں بائیں شائیں ہے۔ ان کے بے شعور کمی کمین ان کی سیاست کی بنیاد ہے۔ سامعین، تمام شیطان ممبران شورا کا اپنا منشور خود غرضی ہے، اس لیے آپس میں سر پھٹول کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں۔ جھوٹی مومو نقارہ بجا رہی ہے کہ آہا ہا 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 پدم میں لڑائی ہو گئی ہے، آہا ہا 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 پدم میں لڑائی ہو گئی ہے۔ وہ ہمیشہ اور ہر جگہ لڑائی کر کے اور کروا کے خوش ہوتی ہے، بھی جمالو اس کی آئیڈیل رہی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پدم کے اندر ایک اور پدم کی پیدائش ہو، کیونکہ اس کے دن پورے ہو گئے ہیں۔ سامعین، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، شیطانیت اسی طرح فروغ پاتی ہے۔ مقاصد آج بھی شیطان کے وہی ہیں جو ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے گنوائے تھے۔ ابلیس کی وہ مجلس شورا اولا آج کے شیطان سیاستدانوں کا آئین ہے۔ انسانوں کا سکون، امن، ترقی و خوشحالی آج بھی ان کے لیے باعث تکلیف ہے، وہ صرف اپنی ترقی و خوشحالی کے قائل ہیں۔ آج کل بڑا شیطان اپنے شیطان مشیران کے ساتھ شیطانی منصوبے بنانے میں تیزی سے سرگرم عمل ہے۔ ان شیطان مشیران میں منافق بھی ہیں، غدار بھی ہیں، چور بھی ہیں، وہ سبھی کچھ ہیں، طبیعت سے کٹھور بھی ہیں۔ انشاءاللہ و ماشاءاللہ کی تکرار بھی ہے اور اللہ کے احکامات سے انکار بھی ہے۔ سامعین، شیطان کی اس مجلس شورا میں بڑے پائے کے شیطان موجود ہیں۔ زیادہ تر یہ موروثی جرثومے ہیں، کسی موروثی بیماری کی طرح نسل در نسل چمٹے چلے آ رہے ہیں۔ ان میں ایک وہ مشیر ہیں جن کے چیلے انہیں فخریہ طور پر ایک بیماری سب پر بھاری کہہ کر خوش ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھیں چشمے کے اندر سے جھانک کر اپنی مکاری عیاں کرتی ہیں، خرگوش کی طرح دانت ان کے بھی نمایاں رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لومڑی سے انہوں نے عیاری مانگ رکھی ہے۔ بیچاری لومڑی واپسی کا تقاضا کر کر کے پریشان ہے، یہ لے تو لیتے ہیں، دینے کے قائل نہیں۔ سیاسی مہروں اور ووٹوں کی خرید و فروخت کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں۔ زر ان کی کمزوری ہے، اس لیے خاندانی نام بھی انہوں نے یہی رکھا ہوا ہے۔ کھانے میں یہ کمیشن کھانا بہت پسند کرتے ہیں۔ سیاست میں کرپٹ نظام کی بنیاد رکھنے اور کرپشن کو سائنسی بنیادوں پر رائج کرنے کے یہ بانی مانے جاتے ہیں۔ ان کی اضافی خوبی سرکاری اراضی
اور عوام کی زمینات پر مہارت سے قبضہ کرنا ہے۔ اسی مہارت کے ساتھ انہوں نے پارٹی پر بھی ناجائز قبضہ کیا۔ یہ اندرون ملک اور بیرون ملک بیش بہا خزانوں کے مالک ہیں اور اس پر سانپ بن کر بیٹھے رہتے ہیں۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو انہوں نے خود ڈسا تھا۔ بیوی کو ڈسنے کے بعد بجائے اس کے کہ ناگ کا سر کچل دیا جاتا، اسے ملک کا سربراہ بنا دیا گیا، جہاں 5 سال تک محترم ناگ نے خوب سیر ہو کر کھایا پیا اور ملک کا بیڑا غرق کیا۔ ایک مشیر اور بھی ہیں جن پر نون کا غلبہ ہے، شکل بھی نون کی طرح ہے اور پیٹ بھی نون کی طرح ہے۔ ان کو اگر گول کدو کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ ان کی بیگم اکثر یہ گنگناتی رہتی تھیں، دیکھا جو چہرہ تیرا کدو ہی پیارا لگا، تالو چمکتا ہوا ہم کو ستارہ لگا۔ سامعین، ہماری بدنصیبی کہ یہ ستارہ زمیں پہ آ گرا۔ یہ مشیر مرغن متنجن کے علاوہ کدو گوشت، گوبھی گوشت، آلو گوشت بھی شوق سے کھاتے ہیں۔ کدو ان کا انتخابی نشان ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ کدو کی خوشبختی کہ وہ بچ نکلا۔ جنگل کا بادشاہ اس جال میں پھنس گیا اور ان کا نشان قرار پایا۔ شیر اپنی اس بدقسمتی اور بے حرمتی پر مستقل ملول و مغموم رہتا ہے۔ سامعین، ان کے خاندان میں ہمیشہ یہ خطرہ محسوس کیا گیا کہ کہیں ان کی بیویاں اپنے آپ کو شوہر نہ سمجھ لیں، اس لیے انہوں نے احتیاطاً اپنے نام کے ساتھ میاں کی تختی لگا کر رکھی۔ داماد یہ نہ کر سکے جس کا خمیازہ وہ بھگت رہے ہیں۔ پہلے لوگ انہیں حاجی سمجھتے تھے، آج کل یہ پاجی کہلاتے ہیں اور خوب کہلاتے ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی علل اعلان انہیں پاجی کہتے ہیں، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتے۔ شاید یہ اردو اور پنجابی کا فرق ہے۔ وہ پنجابی سمجھ کر خوش ہوتے ہیں اور یہ اردو بول کر خوش ہوتے ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی کو سبحان اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس جملے کا راز صرف محاورہ سمجھنے والے ہی جان سکتے ہیں۔ پاجی سند یافتہ نااہل ہیں، جھوٹ بولنا ان کا عقیدہ ہے، چوری کرنا ان کا پیشہ ہے۔ عدالت عالیہ کے بقول یہ ایک مافیا کی طرح کام کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ سے انہیں دنیا کے 10 کرپٹ ترین سیاست دانوں کی فہرست میں پہلا نمبر حاصل کرنے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اس پر ان کے بچے فخریہ الحمدللہ کہتے ہیں۔ یہ بہت صفائی پسند بھی ہیں، سر بھی صاف رکھتے ہیں اور ملک خزانہ بھی صاف کرتے رہتے ہیں۔ ان کی اضافی خوبی ان کی کند ذہنی ہے۔ یہ اپنے ماننے والوں کی نالائقی، عقلی لاچاری اور کم فہمی کے سبب وزارت عظمیٰ کے عہدے پر متعدد بار سرفراز ہو چکے ہیں۔ اس میں ان کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے۔ قابل گردن زدنی ان کو منتخب کرنے والے ہیں۔ یہ متعدد بار وزارت عظمیٰ کے عہدے تک پہنچے، لیکن ہر بار وہاں سے نکالے گئے۔ ان کا مشہور نعرہ مجھے کیوں نکالا ہے۔ کرسی سے انہیں اس قدر پیار ہے کہ واش روم کی سیٹ پر بھی بیٹھنے کے بعد اٹھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ چند افراد ان کو باہر لانے کی خدمت پر مامور ہیں۔ مجھے کیوں نکالا کا واویلا اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک کہ رفع حاجت کے لیے ان کو دوبارہ سیٹ پر نہ بٹھایا جائے۔ وہاں بیٹھ کر یہ پرچیاں بناتے رہتے ہیں اور یو ایس اس یا یو ایس امریکہ کا پزل سالو کرتے رہتے ہیں۔ کرسی نہ ملے تو یہ بہت بیمار ہو جاتے ہیں، زندگی کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ پھر ان کی خادم لاہوری عدالت ان کو کسی پرفضا مقام پر بھیج دیتی ہے۔ شہر لندن کے ہم شکر گزار ہیں جو ہمارے ملک کا گند سمیٹ لیتا ہے۔ اس خاندان میں بھی موروثی جرسوں میں کل بلاتے نظر آتے ہیں۔ عوام کو ان پر نمک چھڑکنا ضروری ہے، ورنہ نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں۔ سامعین، ان مشیران میں کچک بھائی بھی ہیں۔ یہ ہر وقت اچکتے رہتے ہیں۔ مبینہ طور پر ان کی ڈوریاں ملک دشمن عناصر ہلاتے ہیں۔ سر پر چند بال ہیں، بازو پر شال ڈالے رکھتے ہیں۔ یہ کبھی پنجابیوں کی تو کبھی اردو بولنے والوں کی تضحیک کر کے ملک میں انارکی پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ انہیں بھی موٹے شیطان اعظم کی طرح لوگوں کو لسانی بنیادوں پر ابھار کر انارکی پیدا کرنے کا مشن دیا گیا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ موٹا شیطان لندن بھاگ چکا ہے، یہ ابھی یہیں گھوم رہے ہیں۔
اور کسی موقع کی تلاش میں ہیں، لیکن ابھی تک ناکام و نامراد رہے ہیں۔ یہ حضرت اور ان کے قبیل کے دوسرے شیطان سیاستدان ملک لوٹنے پر نہیں، ملک توڑنے پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کا نعرہ ہے ہمارے ساتھ خفیہ ہاتھ۔ یہ مجیب الرحمن بنگالی کو اپنا استاد مانتے ہیں اور اسے رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ میر جعفر اور میر صادق کے مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے۔ پدم سے ہٹ کر ایک اور مذہبی سیاسی جماعت کے بڑے میاں بھی ہیں، جن کی جماعت بڑی اسلامی کہلاتی ہے۔ شاید ان کے لیے ہی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے ہیں کہ کئی بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، ان کے خلاف بھی حکم ازاں کا عندیہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہر کیا ہے۔ یہ بڑے حضرت سیاست میں اونٹ کے منہ میں زیرے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ شیطان نے ان کے کان میں بھی پھونک رکھا ہے کہ ان کے سوا کوئی نیک نہیں ہے، اسی لیے یہ سیاست میں نیک یا بھلے مانس لوگوں کی مدد نہیں کرتے۔ حق کا ساتھ دینا ان کی لغت میں نہیں ہے۔ یہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کے قائل ہیں، ہوس اقتدار کی لا حاصل تمنا ہے۔ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کے جھروکے میں کھڑے ہو کر حق و باطل کی جنگ کا مزہ لیتے ہیں۔ عموماً نہ حق کے ساتھ ہوتے ہیں نہ باطل کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ ہوا میں معلق رہتے ہیں۔ لیکن آفر اگر اچھی ہو تو اپنی پرہیزگاری کو پٹاری میں رکھ کر باطل کے صف میں جا کھڑے ہونے کو برا نہیں سمجھتے۔ آج کل ایک کرپٹ ٹولے کے ساتھ ہیں جو عموماً سب پر بھاری ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کی جیب کی گھڑی ہاتھ کی چھڑی بنے ہوئے ہیں، جیسی روح ویسے فرشتے، یا پنجابی میں کہیں تو جتھے دی کھوتی اتھے آن کھلوتی۔ بس سامعین یوں سمجھیے کہ شیطان کی مجلس شورا کے تمام ممبران و مشیران دیمک کی سی خصوصیات رکھتے ہیں اور وطن کو مزے لے لے کر چاٹ رہے ہیں۔ انہی چٹوروں نے ملک کو اور عوام کو کٹورا پکڑا دیا ہے۔ عوام کو بیچاری بننے کا شوق ہے، وہ اپنی ٹانگ پر خود کلہاڑی مارنے میں مہارت رکھتی ہے، پھر اپنی کٹی ٹانگ دکھا کر ہمدردی کی وصولی کی خواہاں رہتی ہے۔ غربت، افلاس، بے روزگاری، بدحالی اور مہنگائی کے بھوت اپنی بدترین صورت کے ساتھ ان کے سامنے ناچتے رہتے ہیں، لیکن جب انہیں اپنے سیاستدان منتخب کرنے کا وقت آتا ہے تو ان کا انتخاب کوئی ظالم، نااہل، بددیانت، خائن، چور ڈاکو ہوتا ہے، اور پھر وہ ببول کا درخت لگا کر اس پر شیریں پھل لگنے کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کی معصومیت پہ کون نہ مر جائے اے خدا۔ خود منتخب کر کے اوروں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہوا۔ سامعین کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن چور کا بھائی ہے، اس لیے آج کل وہ گرہ کٹ کہلاتا ہے۔ فخر الدین جی ابراہیم الیکشن کمیشن کے سربراہ بن کر اس درجہ پشیمان ہوئے کہ دنیا ہی چھوڑ گئے۔ غیرت و حمیت کیا ہوتی ہے آج کے سربراہ اس سے ناواقف ہیں۔ چند جج حضرات نے عدلیہ کا تالاب گندا کیا ہوا ہے۔ لاہور کا تالاب تو اپنے آقاؤں کی تابعداری اور خدمت گزاری کی اعلیٰ ترین مثال بنا وفا شعاری کے گل کھلا رہا ہے۔ بیشتر بیوروکریٹس بھی مفاد پرست اور موقع پرست ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان سب کی آنکھ میں ایک پلید جانور کا بال ہے۔ سدحیف کے آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، ان کے لیے کسی آہنی ہاتھ کی ضرورت ہے۔ شر کو شر کہنا ہی نہیں، سمجھنا بھی ہوگا اور اس کو روکنا بھی ہوگا، ورنہ شیطان کے حوصلے بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں گے۔ سامعین آپ کہاں تک سنیں گے، کہاں تک سناؤں، ہزاروں ہیں قصے ہیں، کیا کیا بتاؤں۔ اس لنکا میں ہر ایک 52 گز کا ہے۔ شیطان امجد عزازیل احتجاجن کہتا ہے کہ ان لوگوں کی موجودگی میں مجھے کیوں بدنام کیا جاتا ہے؟ اگر یہ سلسلہ بند نہ کیا گیا تو میں بھی دھرنا دوں گا۔ لیجئے سامعین، شیطانوں کے خلاف سفارہ ہیں، دانت اور پنجے تیز ہیں، زبانیں مہا تیز ہیں۔ آخری اطلاعات آنے تک شیطانوں میں لڑائی جاری ہے اور یہی مکافات عمل ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا کیونکہ یہ ایک غیر فطری اتحاد ہے۔ یہ سانجے کی ہانڈی کسی بھی دن چوراہے پر پھٹے گی۔ اگر کچھ عرصے اتحاد باقی بھی رہے گا تو یہ حب علی میں نہیں، بغض معاویہ میں ہوگا۔ سامعین، شیطان خدا بننے کی کوشش میں ہے مصروف، لیکن یہ تماشا بھی خدا دیکھ رہا ہے۔
نئے سامعین سے سبسکرائب کی درخواست ہے۔ مضمون پسند آئے تو شیئر اور لائک کیجیے۔ آپ کے کومنٹس میری اصلاح میں مددگار ہوں گے۔ دعاؤں کی طالب ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ و ناصر ہو، آمین۔